فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج نوجوان طبقہ جس کو چند الفاظ عربی کے آ جائیں، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر زور و شور سے اس چیز پر لگا ہوا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث خود سمجھنا چاہیے، علماء کرام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ اعظام کی باتوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن براہ راست نبی پر نازل ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں براہ راست قرآن اور حدیث سے باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث کی اتباع واجب ہے۔ قرآن اور حدیث کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کے بجائے اگر کوئی کسی دوسرے کی اتباع کرے گا، ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو مانے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کچھ مسائل اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو معمولی تھوڑا پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو ابہام اور اجمال پر مشتمل ہے، جن میں باہمی تعارض نظر آتا ہے، تو اس کے لیے معمولی صلاحیت کافی نہیں ہوتی، بلکہ تقریباً 14 علوم پر مہارت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ تو یہ ایسا حکم ہے کہ جو ذرا بھی عربی زبان جانتا ہوگا وہ اس کو سمجھ لے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ بھی ایسا حکم ہے کہ اس میں کوئی اجمال نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، عام پڑھا لکھا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ بعض مرد دوسرے بعض مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں حکم ہے۔ تو یہ احکام ایسے ہیں جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، عربی زبان کی تھوڑی بھی شدھ بدھ ہو وہ ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ہر کوئی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا لا فضل للعربی علی العجمی، کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، جو عرب کا رہنے والا ہے عجم کے رہنے والوں پر اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو اچھے سے سمجھا جا سکے، اس لیے وہاں ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے اور قرآن و حدیث کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں، جنہیں طلاق ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کر رکھیں، یعنی 3 قروء کی وہ عدت کریں۔ اب 3 قروء جو لفظ قرون ہے، اس کے معنی طہور کے بھی آتے ہیں، پاکی کے زمانے کے بھی آتے ہیں، اسی طرح ماہواری کے بھی آتے ہیں۔ اب عام آدمی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی عدت ماہواری سے پوری ہوگی یا اس کی عدت طہور کے زمانے سے پوری ہوگی۔ اسی طرح احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بٹائی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ ایسی حدیث ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ بٹائی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، کیا ہر قسم ناجائز ہے یا اس کی کچھ تفصیل ہے، یہاں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آیا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام ہو اس امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے، یعنی امام کے پیچھے اسے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آیا،
کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اب دونوں حدیثوں کے اندر تعارض ہو گیا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرات کرنی ضروری ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ عام آدمی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عام آدمی اپنی سمجھ سے جس پر چاہے عمل کر لے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماہرین سے پوچھے اور جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں۔ تو آپ بھی اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ اس میں کون سا طریقہ اچھا ہے۔ آپ دنیاوی مسائل میں بھی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، ہر آدمی اس کنسٹیٹیوشن کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی جو دفعات ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتا، وہ وکیل کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی جب اسے سمجھنا ہوتا ہے قانون کو تو ڈائریکٹ اس کو نہ پڑھ کر وہ وکیل کا سہارا لیتا ہے، لیکن وکیل کے سہارا لینے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہی وکیل یہ قانون بنانے والا ہے، اسی وکیل نے اس قانون کی دفعات کو لکھا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس قانون کو یہ مجھ سے اچھا سمجھتا ہے، یہ اس کی وضاحت اچھی طرح کرے گا۔ اسی طرح جو ہم کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، کسی امام کو مانتے ہیں، امام کو ماننے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہم سے اعلیٰ ہیں، ہم سے زیادہ ماہر ہیں، ہمارے اندر ان کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی سمجھ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ بالذات ان کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ناجائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اتباع کی جائے۔ اور جو لوگ یہ واویلا کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے اور کسی امام کو نہ مانا جائے، تو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث ہی اس بات کی تاکید کرتی ہے جو تم سے زیادہ ماہرین ہیں ان کی باتوں کو مانا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولو الامر ہیں۔ اکثر مفسرین نے اولو الامر سے مراد علماء اور فقہاء کو لیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں حکام مراد ہیں، لیکن حکام کے لیے بھی علامہ ابن القیم نے فرمایا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ علماء کی اتباع کریں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں اور جو علوم میں ماہر نہیں ہے اور قرآن فہمی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو انہیں ان لوگوں کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے جو قرآنی علوم میں، احادیث کے علوم میں ماہر ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہاں سے بھی تقلید کا ثبوت ملتا ہے کہ نہ جاننے والوں کو جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک بڑی جماعت میں سے ایک جماعت علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور جب وہ واپس آئے تو ان لوگوں کو ڈرائے اور وہ لوگ ان کی باتوں کو مانیں۔ یعنی ایک جہاد جو عمل ہے اور انتہائی درجے کا عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے اور دین سیکھ کر پھر آ کر ان کو سکھائے اور ان کی باتوں کو مانے۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو نہ جاننے والے ہیں، تحقیق نہیں رکھتے ہیں، ان کو تحقیق رکھنے والوں کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن سے ہمیں اصولی طور پر یہ ہدایت ملتی ہے کہ اگر ہمارے اندر قرآن فہمی کی، حدیث فہمی کی اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جو لوگ ان علوم میں ماہر ہیں ان کی باتوں کو مانا جائے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کب تک تمہارے درمیان زندہ رہوں گا، اس لیے میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ تو یہاں پر اقتدو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی کے اندر اقتدا کے معنی آتے ہیں دینی امور میں کسی کی باتوں کو ماننا۔ یہاں سے بھی تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من افتا بغیر علم فکان اسمہ علی من افتاہ، کہ جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا وبال، اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا۔ یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علوم میں ماہر ہوں گے، جو فتویٰ دیں گے، اور کچھ پوچھنے والے ہوں گے، اسی لیے سارا عذاب اس پر ڈالا گیا ہے جس نے بات بتائی ہے۔ اگر تقلید جائز نہ ہوتی، دوسروں کی باتوں کو ماننا جائز نہ ہوتا، تو پھر جس نے سوال کیا ہے، جس نے پوچھا ہے، اس پر بھی گناہ ہونا چاہیے تھا کہ تو نے خود کیوں نہیں تحقیق کی، بلکہ یہاں پر پوچھنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انجان ہیں اور علوم قرآنیہ میں مہارت نہیں رکھتے ہیں، وہ جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نسل کے اندر ثقہ لوگوں کی ایک جماعت اس دین کی حامل ہوگی، اور جو لوگ اس میں تحریف کریں گے اور جو اس کے اندر اپنی باتوں کو شامل کریں گے اور جو جاہل لوگ اس میں تعویلات کریں گے، ان کو یہ جماعت رد کرتی رہے گی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ انجان ہیں اور قرآن فہمی کے اندر ان کو صلاحیت اور مہارت نہیں ہے، ان کو قرآن کریم اور احادیث کے اندر تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ اس چیز کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالیں گے، اور کوئی اس کے لیے کبھی رفع یدین پہ لگ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا مقلد تھا لیکن رفع الیدین شروع کر دیا، کبھی اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ یہاں باندھنے لگتا ہے، یعنی دو چار لفظ عربی زبان کے آگے اور خود کو مجتہد سمجھنے لگتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات گمراہی کی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب آدمی اپنی منمانی کرے گا، نفسانی خواہشات پہ چلے گا، تو وہ دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک مثال پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کسی نے وضو کیا اور اس کا خون نکل آیا، سردیوں کا موسم ہے تو وضو کرنے میں پریشانی ہوگی، اس نے سمجھا چلو یہاں پر امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے عورت کو چھو لیا، اب یہاں پر اس کا امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، لیکن یہاں اس نے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو لے لیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تو قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی امام کے نزدیک اب اس کا وضو نہیں رہا، تو یہاں پر اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو تقلید نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے، 14-15 علوم میں مہارت رکھتا ہے، نحو، صرف، اسی طرح لغت کا علم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ 14 علوم ہے، اگر ان میں اسے مہارت ہے تو وہ تقلید اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ خود سے قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلاف کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا